میں اور میرا قرآن سے تعلق۔ کہیں سن لیا کہ قرآن سے راستہ نظر آتا ہے، کردار سنورتا ہے، اس کو صرف ثواب تک محدود نہ کریں۔ بس یہ بات سن لی، اس نے دل پہ بہت اثر کیا، اس کی تلاش میں نکلی۔ اب 2-3 پارے تیز تیز پڑھنے کی بجائے میں نے کچھ رکوع ایسے پڑھنے شروع کیے کہ ساتھ ساتھ ترجمہ ضرور پڑھتی تھی۔ یہاں سے میرا اس کتاب کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ یہی ہم سفر ہے، یہی میری دوست ہے، یہی میرے دکھوں کا مداوا ہے، یہی مجھے غموں میں تسلی دیتی ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے یہی کتاب، یہی قرآن مجھے موٹیویٹ کرتا ہے، اور مچ مور۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے ہی یہ کتاب میرے ہاتھ میں تھمائی، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے۔ کہیں لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہی ہیں، کہیں دل تنگ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو، اور کہیں آئینہ سامنے آ جاتا ہے کہ میرا اخلاق جو ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے اس کو سنوارو، اس کو بہتر کرو، اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے کیسے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جہاں جنت کی نعمتیں ڈسکس ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ارد گرد ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں، اور دل کی آنکھ خود کو جنت کے باغوں میں خوش لباس ملکہ تصور کرنے لگتی ہوں۔ دیکھیے کہا گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان ہوگا ویسے ہی پاؤ گے۔ تو ایسی آیات جب پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو خود ایسا گمان کریں کہ میں وہاں پہ ہوں، تصور کریں۔ جب قیامت کا ذکر آئے تو ڈھونڈتی ہوں کہ ایسا کیا کام کروں کہ اس دن کی جو ہولناکی ہے اس سے بچ سکوں۔ کہیں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی نشانیاں اور نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو دل جھک جاتا ہے یہ اللہ کے سامنے، کہ کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، کتنی خوبصورت کائنات ہے، کتنی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہی ہیں۔ جہنم کا ذکر آئے تو گناہوں کی معافی کی التجا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب نے سمجھایا کہ زندگی سسرال کے مسئلوں، دنیا داری، مقابلوں، منفی سوچوں سے بہت آگے ہے۔ آخرت کی تیاری کر لو، آج وقت ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں سن رہی ہوں اور دل ہی دل میں ان سے باتیں کر رہی ہوں۔ دعائیں ہی دعائیں ہیں، اللہ کی یاد ہی یاد ہے، بس میں ہوں اور میرا اللہ۔ یہ صرف کتاب نہیں، یہ سینے کا نور ہے، یہ غموں دکھوں کا مداوا ہے۔ آزما کر دیکھیے، جب دنیا سے تھک جائیں، تنگ آ جائیں، ہر طرف مشکل، پریشانی اور تکلیف محسوس ہو، تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اسی لیے پیدا کیا کہ یہ دنیا کے جھمیلوں میں اپنے آپ کو غرق کر دوں، اپنے آپ کو گم کر دوں؟ اللہ نے بنایا تو ہمیں کسی اور مقصد کے لیے تھا۔ دیکھیں، جس طرح جسم کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے نا، اسی طرح روح کی زندگی کے لیے نماز اور قرآن ضروری ہے۔ آپ کا بہترین دوست، دیکھیں بہترین، ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ بہترین دوست وہی ہے جو آپ کو آخرت کی فکر دلا دے، اور دنیا میں بھی اگر دوست ڈھونڈتے ہیں نا تو ایسا دوست ڈھونڈے جو آپ کو آخرت کی طرف مگن کر دے، آپ کے راستے کا تعین آخرت کی طرف کر دے، اس کی ڈائریکشن چینج کر دے۔ دوست ایسا بنائیں کہ جس کے ساتھ گفتگو سے آپ کی معلومات اور ایمان بڑھے، جو نیکیوں کے میدان میں آپ کے ساتھ سبقت لے جانے میں دوڑ لگائے، جو آپ کو حق کی راہ میں استقامت اور پریشانیوں میں صبر کی تلقین کرے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو ایمان کے ساتھی ہوتے ہیں، انہی کی بنیاد پہ آخرت میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے میں کہتی ہوں بہترین دوست جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا،
ایک کتاب کہہ لیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھی ہے، یہ قرآن ہے۔ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے ہم نے اپنے آپ کو کیسے سنوارنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے عمل کریں گے تو ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں شرم محسوس نہیں ہوگی، ہمیں کوئی یار نہیں ہوگی، ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ اللہ تو نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تھا وہ مقصد میں پورا کر رہی ہوں۔ آپ بھی میری پیاری بہنوں اپنے مقصد کو ڈھونڈیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، مجھے اور اللہ نے کیوں اس دنیا میں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اگر وہ میں مقصد کو فائنڈ کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئی تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا اس کے میسیجز کو ہم بار بار کھول کر پڑھتے ہیں، تو یہ ہماری اپنے رب سے محبت، کیسی محبت ہے، قرآن کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ اللہ نے جو میسیجز اس قرآن میں دیے اس قرآن کو ہم کھولتے ہی نہیں ہیں، اگر کھولتے ہیں تو صرف اس کو ثواب کی خاطر اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس کا میسیج پڑھ کر دل نہیں مچلتا، اس کی محبت کا سوچ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ، وہ تڑپ پیدا ہی نہیں ہوتی دل کے اندر، دل خون کے آنسو روتا ہی نہیں ہے، اس سے ملاقات کے لیے دل بے چین ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا دعویٰ ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ اے انسان تو کتنا بے وفا ہے، پل پل جس کا محتاج ہے اسی سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہا ہے، اس سے بھاگ رہا ہے، حالانکہ جانتا ہے گھوم پھر کر ہم نے واپس اسی خالق کی طرف آنا ہے، اسی رائٹر کی طرف آنا ہے۔ اس کتاب کو جب تک کھولیں گے نہیں دنیا میں ہم گھومتے رہیں گے، کوئی منزل ہی نہیں ملے گی۔ اس سے ملاقات کرنی ہے تو اس کتاب کو کھولیں۔ کیا تم نے جان لیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب اس کتاب کو کھولو گے نا تو اس کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں اس کو ہم پہچان جائیں گے۔ اس زمین پر انسان اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا کر ہمیں بھیجا، ہمیں مسلمان گھر میں کیوں پیدا کیا؟ سوچو تو صحیح، ایسے ہی آگے نہیں، یہ میرے رب کی سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ اس انسان جس کو میں نے پیدا کیا ہے کیا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ مجھ سے محبت کے دعوے کر رہا ہے لیکن اسی محبت کو وہ جھٹلا رہا ہے اپنے ایکشن سے، اپنے طریقوں سے۔ چلیں آج اپنے آپ سے وعدہ کریں، ہم سچے دل سے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، اے ہمارے اللہ، ہمارے رب، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے، ہم سے اپنا فضل اور کرم کبھی مت چھینا، ہم اپنے گناہوں سے ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو موڑے اس رب کی طرف سچی توبہ کے ساتھ، سچی استغفار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو راہ ہدایت تب تک نہیں دیتا جب تک وہ خود اس کی طرف نہیں کرتا۔ قرآن سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، تو رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں، وہ رب ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ میں تو صرف آپ کو بتا سکتی ہوں، کہہ سکتی ہوں، لیکن ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، دوسروں تک اس بات کو ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس میسیج سے، اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے
کسی دوسرے کے دل میں یہ شمع جاگ جائے، کسی دوسرے کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے، کسی دوسرے کا اللہ کے ساتھ وہ محبت کا کنیکشن جو میرے رب کو مطلوب ہے وہ ہو جائے۔ میں نے اپنا کام کر دیا، آپ اپنا کام کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین پیغام پہنچانے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے دلوں تک اللہ کے دین کی بات خوبصورتی سے پہنچانے والوں میں شامل فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔